نئے عزائم۔ صقرہ کی فتح کے بعد ابو الحسن نے عیسائیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطنت کے وہ با اثر سردار اور قبائل کے رہنما جو اب تک بربری، عربی اور ہسپانوی مسلمانوں کے اندرونی جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے لگے۔ ہسپانوی اور بربری سرداروں کے لیے ابو الحسن ایک حکمران کے بجائے ایک مسلم حکمران بن چکا تھا۔ اس نے صلیب کے پرچم کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند کیا تھا۔ علماء کا ایک با اثر طبقہ اس جنگ کو جہاد قرار دے چکا تھا۔ صقرہ کی فتح کے بعد ابو الحسن غرناطہ لوٹا تو اس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ وہ صحیح معنوں میں غرناطہ کا حکمران بن چکا ہے۔ عوام نے فوجی مستقر سے لے کر الحمرا تک اس کے راستے میں پھولوں کی سیج بچھا رکھی تھی۔ رات کے وقت اس نے قصر الحمرا کے بلند مینار پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ تمام شہر میں چراغاں تھا اور لوگ گلیوں اور بازاروں میں مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب العزت، میرے کمزور بازوؤں کو طاقت عطا کر، مجھے طارق بن زیاد کا عزم اور موسیٰ بن نصیر کا حوصلہ عطا کر، میری قوم کو پھر ایک بار ان مجاہدین کا ولولہ عطا کر جن کے گھوڑے ایک طرف فرانس اور دوسری طرف چین کے دریاؤں کا پانی پیا کرتے تھے، ہماری نا اتفاقی کو اتفاق میں بدل دے، اس ریت کے انبار کو تو ایک چٹان بنا سکتا ہے۔ میرے مولا، ان لوگوں کو مایوس نہ کرنا جو اس معمولی سی فتح پر اس قدر شادمان ہیں۔ میں اس کام کا اہل نہ تھا، لیکن اگر تو نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے تو مجھے ہمت، عزم اور استقلال دے، اور اگر میں اپنی زندگی میں اسلاف کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس نہ لے سکوں تو ابو عبداللہ کو یہ توفیق دے، ورنہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں غرناطہ کی سلطنت کے لیے کوئی صحیح جانشین منتخب کر سکوں۔ جب ابو الحسن مینار پر کھڑا یہ دعا مانگ رہا تھا، اس کا ولی عہد شہزادہ ابو عبداللہ اپنے نئے اتلیق ابو داؤد کے ساتھ محل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند دن میں استاد اور شاگرد ایک دوسرے کے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے، اور ابو عبداللہ کا چچا الزغل جس نے ابو داؤد کو اس منصب تک پہنچایا تھا، اس بات پر پھولا نہ سماتا تھا کہ اس کا آوارہ مزاج بھتیجا اپنے باکمال اتلیق کے اشاروں پر چلتا ہے اور اس سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ ابو داؤد فطرتاً محتاط تھا، اسے یہ احساس تھا کہ اس کے شاگرد کی رگوں میں عربی خون ہے، اس لیے اس نے اپنے عزائم اور مقاصد کے اظہار میں عجلت سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایک بے تکلف مصاحب بن کر ابو عبداللہ کے خیالات سے واقفیت حاصل کرتا رہا، اور چند ہی دنوں میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ وقت آنے پر غرناطہ کے ولی عہد کو اپنا اعلی کار بنا سکے گا۔ ابو عبداللہ سے تنہائی میں پہلی ملاقات کے بعد وہ اسے اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ہتھیلی کی چند لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادے، تم غرناطہ کی حکمرانی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ابو عبداللہ کے چہرے پر اضطراب کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لکیریں تمہارے لیے سکندر کے بخت اور عبد الرحمن اعظم کے جاہ و جلال کی شہادت دیتی ہیں۔ اگر میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دیتا تو پرغیز سے لے کر جبل الطارق تک تمہاری سطوت کے پرچم لہرائیں گے، مراکش اور فرانس کے حکمران تمہارے باز گزار ہوں گے۔ ابو عبداللہ کچھ دیر تک اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، لیکن میرا چچا مجھے نالائق کہتا ہے۔ شہزادے، پھل پکنے اور پھول کھلنے کے لیے ایک وقت معین ہوتا ہے۔ جب تک تمہارے عروج کا وقت نہیں آئے گا، تمہارے عزیز اور خیر خواہ ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ان کا مقصد تمہاری بہتری ہے، برائی نہیں۔ وقت کا انتظار کرو۔ اس دن سے ابو عبداللہ اپنے آپ کو سکندر اور اپنے اتلیق کو ارسطو سمجھا کرتا تھا۔ دونوں اپنے اپنے خیال کے مطابق کسی موقع کے منتظر تھے۔ چند ملاقاتوں کے بعد استاد کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شاگرد کون سے وقت کا انتظار کر رہا ہے، لیکن شاگرد کو اپنے استاد کے ارادوں کے متعلق کوئی علم نہ تھا، اور آج ابو عبداللہ کا پیغام سن کر ابو داؤد اپنے مکان سے نکل کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ہی نظر میں یہ بھاپ لیا کہ اس کا شاگرد کسی نئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ابو عبداللہ نے اپنے استاد کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوئے خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ دروازہ بند کر دے۔ استاد اور شاگرد آبنوس کی کرسیوں پر جو مخمل کے گدیلوں سے آراستہ تھیں بیٹھ گئے۔ ابو داؤد نے کہا، شہزادے، مجھے توقع تھی کہ تم اس وقت غرناطہ کے بازاروں میں مسرت کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوگے۔ وہ کون سا خیال ہے جس نے اس وقت غرناطہ کے ولی عہد کو پریشان کر رکھا ہے؟ ابو عبداللہ نے کہا،
کیا میرے استاد کا بھی یہی حکم ہے کہ میں موسیٰ الزغیری اور بدر بن مغیرہ کی فتح کے نعرے لگاؤں؟ کیا اس کام کے لیے میرے سوتیلے بھائی کافی نہیں جو آج کے جلوسوں میں نوکروں کی طرح ان کے گھوڑوں کے آگے آگے پیدل جا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ میرے متعلق جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی خوشامد نہیں کر سکتا، اور وہ میرے والد کو ایک بار پھر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں نالائق ہوں۔ ابو عبداللہ نے کہا، تمہارے سوتیلے بھائیوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، لیکن الزغر کے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ تمہارا بدخواہ نہیں، اور اگر وہ بدخواہ ہو بھی تو بھی تمہیں تدبر سے کام لینا چاہیے۔ تم غرناطہ کے ولی عہد ہو، اور ولی عہد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تاج پہننے تک اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنائے رکھے۔ ایک بادشاہ اپنے مخالفین کو تلوار سے مروب کرتا ہے، لیکن ایک ولی عہد یہ نہیں کر سکتا، اور اس صورت میں جبکہ تخت کے دعویدار اور بھی موجود ہوں اسے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم کل حکمران بن کر اپنے مخالفین کی گردن اڑا دو تو آج یہ ضروری ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف بھی ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہناؤ تاکہ ان کی رگوں میں سختی نہ آنے پائے۔ تاہم الزغل کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا مخالف نہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، آپ میرے چچا کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اقتدار چاہتا ہے؟ اس نے میرے باپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنا رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بن سکتا، اس لیے اس کی خواہش یہی ہے کہ میرے سوتیلے بھائی کو تخت پر بٹھا کر خود حکومت کرے، لیکن خدا سلطان کی عمر دراز کرے۔ میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی تمہارے جیسے ہونہار بیٹے کو غرناطہ کا تخت و تاج سونپ دیں گے۔ ابو عبداللہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کیا تو چچا کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا، اور چچا کا مشورہ کبھی میرے حق میں نہ ہوگا۔ ابو داؤد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، شہزادے، تمہارے ہاتھ دیکھ کر میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، خدا کے لیے ضرور بتائیے۔ ابو داؤد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بات اگر تیسرے آدمی کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ کے ساتھ مجھے بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہاں کوئی سننے والا نہیں۔ میرا علم یہ گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے باپ کی زندگی میں غرناطہ کا تخت و تاج سنبھال لو گے، اس کی مرضی کے خلاف۔ قدرت تمہیں موقع دے گی، یہ فیصلہ بہت تلخ ہوگا، لیکن تمہیں کرنا پڑے گا۔ اندلس کی تقصیر ابو الحسن کے مقدر میں نہیں، تمہارے مقدر میں ہے۔ ابو عبداللہ نے مسرت، اضطراب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، وہ وقت کب آئے گا؟ ابو عبداللہ نے جواب دیا، بہت جلد، لیکن میری نصیحت یاد رکھو، وقت آنے سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تمہارے باپ اور چچا کے دل میں تمہارے متعلق کوئی شک پیدا نہ ہو۔ وہ الزغر کو یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ابو عبداللہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں انہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان کا کھویا ہوا اعتماد حاصل کرو۔ تخت اور تاج کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے سلطان یا تمہارے چچا کو تمہارے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہے تو تم ہمیشہ کے لیے میری اعانت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ تو میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ابھی اپنے باپ کے پاس جاؤ، اگر وہ سو نہیں گئے تو انہیں فتح کی مبارکباد دو، اور یہ بھی کہو کہ تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہنے کا افسوس ہے۔ اس کے بعد الگ صبح فوج کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں سے ملو، اور ہو سکے تو ان میں انعامات تقسیم کرو۔ سلطان اس بات پر خوش ہوگا، اور ان لوگوں میں سے بعض تمہارے کام آئیں گے۔ میں ابھی ابا کے پاس جاتا ہوں۔ اگلے دن ابو الحسن نے الزغل سے کہا، آپ نے عبداللہ کے لیے جو اتالیق مقرر کیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کوئی قابل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آج ابو عبداللہ کے خیال میں کافی تبدیلی محسوس کی ہے۔ وہ اس بات پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں اسے جنگ میں ساتھ کیوں نہیں لے گیا۔ الزغل نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا آدمی مل گیا ہے۔ ان واقعات کے تیسرے دن بدر بن مغیرہ کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے سرحد پر دوبارہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ رخصت سے پہلے جب وہ ابو الحسن سے ملا تو اس نے کہا، میں نے پوری تیاری سے پہلے صخرہ پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اس فتح کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں چند ماہ میں انہیں فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کر لوں گا۔ اتنی دیر آپ اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں، میں اشد ضرورت کے بغیر آپ کو نہیں بلاؤں گا۔ اگر آپ سرحد پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تیاری کے لیے زیادہ موقع مل جائے گا۔
اور فرڈیننڈ کی توجہ 2 محاذوں پر بڑھ جائے گی۔ ابو الحسن سے ملاقات کے بعد جب بدر بن مغیرہ قصر الحمرا سے باہر نکل رہا تھا، ایک لونڈی نے کاغذ کا ایک پرزہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بدر بن مغیرہ نے دیکھا تو کاغذ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: آپ کو نئی فتح مبارک ہو، ربیہ۔ ایک لمحے کے لیے بدر بن مغیرہ کے دل میں لطیف دھڑکنیں پیدا ہوئیں اور ایک جانی پہچانی صورت اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوئی۔ بدر بن مغیرہ نے لونڈی کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا اور کہیے میرے لیے دعا کیا کریں۔ شام کے وقت ربیہ کو اپنے باپ سے یہ معلوم ہوا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن کی طرف جا چکا ہے۔ فرڈیننڈ سرحدی عقاب سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسے صخرہ پر ابو الحسن کے قابض ہو جانے کی خبر ملی۔ اس نے اپنے تمام گورنروں اور سرداروں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہودی تاجر کے بھیس میں اس کے جاسوس اسے ابو الحسن کے عزائم سے باخبر کرتے رہے۔ اس نے ایک بہت بڑی سلیب اپنے محل کے دروازے پر نصب کرائی اور قسطلہ کے عوام کے سامنے یہ حلف اٹھایا کہ جب تک میں یہ سلیب قصر الحمرا کے دروازے پر نصب نہ کروں گا، دم نہ لوں گا۔ سلطنت کے تمام امراء نے اس کی تقلید کی۔ اس کے بعد سلطنت کے ہر گوشے سے لوگ قسطلہ پہنچے اور اس سلیب کے سامنے یہ عہد کرتے رہے کہ وہ غرناطہ کو فتح کیے بغیر اپنی تلواریں نیام میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک دن غرناطہ کا ایک یہودی فرڈیننڈ کے پاس پہنچا اور اس نے ایک خط پیش کیا۔ خط پڑھ کے فرڈیننڈ نے ایلچی سے کہا: تم نے ہماری بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، اور اگر اس خط کا جواب غرناطہ پہنچا سکو تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہودی نے جواب دیا: میں یہ خدمت خوشی کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ فرڈیننڈ نے کہا: اگر تحریری پیغام لے جانے میں خطرہ محسوس کرو تو ہم کل تمہیں ایک زبانی پیغام دیں گے۔ یہودی نے کہا: میں تحریری پیغام لے جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ غرناطہ سے آتے ہوئے کئی چوکیوں پر تلاشی لینے کے باوجود وہ خط نہیں دیکھ سکے۔ فرڈیننڈ نے کہا: تم ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن تلاشی کے وقت تم نے یہ خط کہاں چھپا رکھا تھا؟ یہودی نے کہا: یہ خط ابو داؤد نے میرے جوتے کے اندر سی دیا تھا۔ بہت اچھا، کل ہم سے ملو۔ یہ کہتے ہوئے فرڈیننڈ نے ایک سپاہی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو شاہی مہمان خانے میں لے جائے۔ ایلچی کے چلے جانے کے بعد فرڈیننڈ نے دوبارہ غور کے ساتھ خط پڑھا اور کچھ سوچنے کے بعد اٹھ کر ملکہ کے کمرے میں پہنچا۔ ملکہ، تم ہار گئیں، اس نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب؟ تم نے ابو داؤد کے متعلق شرط لگائی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ لو، یہ خط پڑھ لو، تمہارے تمام شکوک رفع ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے خط ملکہ کو پیش کر دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا: اس خط سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ہمارے شکوک بے بنیاد تھے، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لکھنے والا ابو داؤد ہے اور وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں الحمہ پر اچانک حملے کی ترغیب دی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی خطرناک چال نہ ہو۔ فرڈیننڈ نے جواب دیا: ابو الحسن کے ارادوں اور تیاری کے متعلق مجھے اپنے جاسوسوں کی زبانی بھی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مجھے ابو داؤد کی اس بات سے اتفاق ہے کہ ہمیں صخرہ کے نقصان کی تلافی کے لیے غرناطہ کی سرحد کے کسی اہم شہر پر اچانک قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہمارے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں قادس کا گورنر ان پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر دے گا تو جس قدر آسانی کے ساتھ انہوں نے صخرہ پر قبضہ کر لیا ہے، اسی قدر آسانی کے ساتھ ہم الحمہ پر قبضہ کر سکیں گے۔ لیکن آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بے خبر ہوں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ابو داؤد نے غرناطہ پہنچ کر اپنی قسمت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہو اور یہ خط اس نے ابو الحسن کے ایما پہ بھیجا ہو؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارے تمام خدشات بے بنیاد ہیں، لیکن اگر یہ ہو بھی تو وہ ہمارے ارادوں سے باخبر ہونے کے لیے اس خط کے جواب کا انتظار کریں گے، اور میں یہ احتیاط کر سکتا ہوں کہ جب تک حاکم قادس الحمہ پر قبضہ نہ کر لے وہ ہمارے خط کا انتظار کرتے رہیں۔ ابو داؤد کا یہ کہنا غلط نہیں کہ الحمہ غرناطہ کی کنجی ہے اور اس پر قابض ہو کر ہم آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ میں آج ہی قادس کے گورنر کو پیغام بھیجتا ہوں اور خود کل لوشا کی طرف کوچ کر دوں گا۔ میں قرطبہ اور اشبیلیہ کی افواج کو بھی پیش قدمی کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی محاذ پر نقصان اٹھائیں گے تو وہ یقیناً الحمہ کا محاذ نہیں ہوگا۔
ابو حسن کو جاسوس نے اطلاع دی فرڈیننڈ اپنے لشکر جرار کے ساتھ قسطلہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے قرطبہ اور اشبیلیہ کی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ملی۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ الزغل کی قیادت میں دے کر اشبیلیہ کی فوج کا راستہ روکنے کا حکم دیا۔ دوسری فوج کی قیادت کے لیے اسے موسیٰ سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہیں آتا تھا، لیکن بعض عمرہ کے مشورے پر اس نے موسیٰ کو غرناطہ میں ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا اور فوج کی قیادت کے لیے بدر بن مغیرہ کو بلا بھیجا۔ بدر بن مغیرہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی لے کر غرناطہ پہنچا اور قرطبہ کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ باقی فوج کی قیادت ابو الحسن نے اپنے ہاتھ میں لی۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عبداللہ کو بلا کر کہا، بیٹا، میری اور الزغل کی غیر حاضری میں تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ دارالسلطنت کا انتظام سنبھال سکو، تاہم میں موسیٰ کو تمہاری مدد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری نگاہ میں اس کا درجہ الزغل سے کم نہیں۔ اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ یاد رکھنا کہ جب تک تم اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لوگے، میری روح بے چین رہے گی۔ ابو عبداللہ نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اس موقع پر بھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی بننے کی سعادت نصیب نہیں، تاہم جو فرض آپ نے مجھ پر عائد کیا ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہر محاذ پر موسیٰ جیسے تجربہ کار جرنیل کی ضرورت ہوگی۔ اس کا آپ کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ میری مدد کے لیے آپ کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، تمہارا خیال درست ہے، لیکن موسیٰ کو یہاں چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کمک کے لیے سپاہی بھرتی کر سکے۔ غرناطہ سے کوچ کرنے کے بعد ابو الحسن نے سرحد کے ایک شہر کے پاس پڑاؤ ڈال دیا اور فرڈیننڈ کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ کی جگہ لینے کے لیے غرناطہ کے 2 بہترین سالار الزیغری اور نعیم رضوان اس کے ساتھ تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے اور ابو الحسن کو پتہ چلا کہ فرڈیننڈ کی افواج سرحد کے پار ایک مقام پر آ کر رک گئی ہے۔ الزغل اور بدر بن مغیرہ کی طرف سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ملی کہ اشبیلیہ اور قرطبہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی افواج سرحد کے قریب رک گئی ہیں۔ لیکن تیسرے ہفتے اسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ حاکم قادس نے فوری پیش قدمی کر کے الحمہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر سے اسے یہ احساس ہوا کہ سرحد کے پار 3 محاذوں پر قسطلہ، قرطبہ، اشبیلیہ کی افواج کے رک جانے کی کیا وجہ تھی۔ الحمہ کی فتح کے ساتھ ہی ابو الحسن کو اس قسم کی اطلاعات ملی کہ حاکم قادس نے اس شہر کے ہزاروں باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ الحمہ غرناطہ کے دفاع کے لیے ایک اہم ترین قلعہ تھا۔ وہاں سے دشمن کی افواج کسی بھی وقت غرناطہ پر چڑھائی کر سکتی تھی۔ غرناطہ کے طول و عرض سے میرا الحمہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ سب یہ کہتے تھے کہ غرناطہ کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ ابو الحسن نے محسوس کیا کہ فرڈیننڈ اب اس کی توجہ الحمہ کی طرف مبذول کر کے کسی اور شہر پر حملہ کر دے گا، اس لیے اس نے الزغل اور بدر بن مغیرہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر رہیں، اور خود اپنی نفس فوج الزیغری کو دے کر الحمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ الزیغری نے الحمہ کو محاصرے میں لے لیا اور باہر سے رسد و کمک کے تمام راستے بند کر دیے۔ فرڈیننڈ کو الحمہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو تینوں طرف سے پیش قدمی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بدر بن مغیرہ کے ساتھ قرطبہ کی افواج کا تصادم ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے انہیں سرحد پہ داخل ہونے کا موقع دینے کے بجائے خود سرحد عبور کر کے حملہ کر دیا۔ قرطبہ کے لشکر کے مقابلے میں اس کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے طریقہ جنگ کے سامنے قرطبہ کی افواج کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ کسی میدان میں اپنی فوجی قوت کی نمائش کرنے کے بجائے چند دن اپنی فوج کے طوفانی دستوں کے ساتھ عقبی حملوں سے قرطبہ کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے سواروں کے چند دستے اچانک دشمن کے ہر اول کے سامنے نمودار ہوتے اور باقی میمنی، مسیرہ اور عقب کی صفیں درہم برہم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے، اور یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ قرطبہ کے سپاہیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غرناطہ کی فوج کا سالار سرحدی عقاب ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، دونوں صورتوں میں ان کی تباہی ناگزیر ہے۔ دوسری طرف الزغل کی فوج کے ساتھ اشبیلیہ کے لشکر کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ فرڈیننڈ کو قرطبہ کے سالار کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے لوشا پر چڑھائی کر دی۔ ابو الحسن اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے لوشا کے نواح میں جا پہنچا،
لیکن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ فرڈیننڈ کی افواج اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ ابو الحسن کو غرناطہ سے کسی بھاری کمک کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے الزغل کو بلا بھیجا۔ الزغل نے بھی لوشا کے محاذ کی اہمیت معلوم کی، لیکن بھائی کی مدد کو پہنچنے سے پہلے اس نے اشبیلیہ کے فوج پر زوردار حملہ کیا اور اسے کافی نقصان پہنچانے کے بعد لوشا کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ عزیقی کو یہ حکم بھیج دیا کہ اگر اشبیلیہ کی افواج الحما کا رخ کریں تو تم محاصرہ اٹھا کر لوشا پہنچ جاؤ۔ عزیقی ایک مقام سے الحما کی فصیل توڑ چکا تھا کہ اشبیلیہ کی ٹڈی دل فوج پہنچ گئی۔ اب شہر کو فتح کرنے کے بجائے اس کے سامنے اہم ترین مسئلہ اپنے سپاہیوں کو بچا کر نکالنا تھا، جن کے چاروں طرف سے اشبیلیہ کی فوجوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ عزیقی نے مایوسی کے عالم میں بھی ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور فوج کو منظم کر کے ایک طرف دھاوا بول دیا۔ سب سے آگے نیزے بازوں کی قطاریں تھیں اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ نیزہ بازوں نے گھیرا توڑ کر پیادہ فوج کا راستہ صاف کیا اور عزیقی کے سپاہی کسی نقصان کے بغیر لڑتے بھڑتے ایک ندی کے پل تک پہنچ گئے، لیکن دشمن کی فوج کا ایک دستہ اس پل کے دوسرے سرے پر پہلے ہی تاک لگائے بیٹھا تھا۔ عزیقی کی فوج پھر ایک بار دشمن کے نرغے میں تھی اور ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اچانک ندی کی دوسری طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور آن کی آن میں 500 سوار گرد کے بادلوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے پل کے دوسرے سرے پر عزیقی کا راستہ روکنے والے دستے پر حملہ کر کے پل بھر میں ان کا صفایا کر دیا۔ جب عزیقی کے پیادہ اور سوار سپاہی ندی کے دوسرے کنارے سے ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اسے پتا چلا کہ اس کے مددگار غرناطہ سے آئے ہیں۔ اس نے دستے کے سالار کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ایک نقاب پوش نے گھوڑا آگے بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً لوشا پہنچ جاؤ۔ عزیقی نے نقاب پوش کی آواز پہچانتے ہوئے چونک کر کہا، میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا موسیٰ بن ابی غسان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ نقاب پوش نے کہا، لیکن میرے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، سلطان بہت ناراض ہوں گے، ان سے میرا ذکر نہ کرنا۔ میرے لیے غرناطہ چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن ابو عبداللہ کا یہی خیال ہے کہ میں فوجی مستقر میں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عزیقی کے سپاہیوں نے جس طرح ان 500 سواروں کو گرد کے بادلوں سے نمودار ہوتے دیکھا، اسی طرح انہیں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ غرناطہ کی باقی تمام فوج فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے لوشا کے نواح میں جمع ہو رہی ہے تو اس نے قرطبہ کے لشکر پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے نائب منصور بن احمد کو پیغام بھیجا کہ وہ 2000 سواروں کے ہمراہ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں پہنچ جائیں۔ منصور بن احمد اپنے راستے کے شہروں اور بستیوں کو تاراج کرتا ہوا ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں جا نکلا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی اپنی پیادہ فوج کو چند میل ہٹا دیا اور سواروں کو دشمن کے میمنے اور میسرے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ قرطبہ کے سپہ سالار نے مسلمانوں کی پیادہ فوج کے پیچھے ہٹنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحدی عقاب بھی الزغل اور عزیقی کی طرح لوشا کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے یہ محاذ خالی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ فرڈیننڈ کی طرف سے اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ لوشا کی جنگ کا فیصلہ ہونے تک اس محاذ پر دشمن کی فوج کو مصروف پیکار رکھے۔ ابھی تک وہ منصور بن احمد کی آمد سے بے خبر تھا۔ اس نے قلب لشکر کے سواروں کو پیچھے ہٹنے والی پیادہ فوج کا تعاقب کرنے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں پیادہ فوج کے تیر انداز ایک خندق کے پیچھے مورچہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ قرطبہ کے نیزہ بازوں کو خندق کے قریب پہنچ کر تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سپہ سالار کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا، لیکن اتنے میں منصور بن احمد عقب سے حملہ کر چکا تھا اور قرطبہ کے عقبی دستے پیچھے سے مار کھا کر اپنے قلب لشکر کو آگے دھکیل رہے تھے۔ دائیں اور بائیں بازو سے بدر بن مغیرہ اور عقب سے منصور بن احمد کے سوار قرطبہ کی فوج کو ایک تنگ گھیرے میں لے چکے تھے اور ان کے سامنے وہ خندق تھی جس کے پار تیر اندازوں کے مورچے تھے۔ قرطبہ کی فوج کی حالت اس کشتی سے مختلف نہ تھی جسے سمندر کی طوفانی لہریں ساحل کی چٹانوں کی طرف دھکیل رہی ہوں۔ افراتفری کے عالم میں قرطبہ کے سینکڑوں سپاہی اپنی فوج کے بدحواس گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے گئے۔ سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت خندق میں جا گرے۔ سپاہی اپنے افسروں اور افسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے۔ قرطبہ کی فوج جو فتح کی امید کے ساتھ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، مایوسی کے عالم میں ہمت ہار چکی تھی۔ صرف چند ایسے تھے جنہیں بھاگنے کا راستہ ملا۔ دوپہر تک میدان میں قرطبہ کے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے
اور بچے کچے سپاہی ہتھیار پھینک چکے تھے۔ لوشا کے محاذ پر ابو حسن 30,000 سپاہیوں کے ساتھ فرڈیننڈ کی 50,000 فوج کے مقابلے میں سفارہ ہو چکا تھا۔ 2 دن سے فرڈیننڈ کے نائٹ اور غرناطہ کے جانباز انفرادی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فرڈیننڈ کی فوج سے ایک نائٹ جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے تلوار بلند کی۔ نعیم بن رضوان جو سر پر خود اور جسم پر ہلکی چمکدار زرہ پہنے ہوئے تھے، گھوڑا بھگا کر آگے بڑھے۔ دونوں سواروں کی تلواریں ٹکرائیں۔ قسطلہ کا نائٹ اپنے بھاری آہن کے باعث نعیم بن رضوان کی سی پھرتی نہ دکھا سکا، لیکن اس کی بھاری زرہ سے نعیم کی تلوار بارہا چٹ کر رہ گئی۔ اس کے چند وار اپنی ڈھال پر روکنے کے بعد نعیم نے پوری قوت کے ساتھ اس کے کندھے پر تلوار ماری۔ زرہ کی وجہ سے زیادہ زخم نہ آیا، لیکن ضرب کی شدت سے اس کا جسم ایک طرف جھک گیا۔ نعیم نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور پے در پے چند وار کیے۔ اس کا گھوڑا اچھلا اور وہ اسلحے کے بوجھ کے باعث سنبھل نہ سکا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نعیم نے فوراً اپنے گھوڑے سے کود کر اس کا خود اتارا اور تلوار سے سر قلم کر دیا۔ ابو الحسن کی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فرڈیننڈ کا دوسرا سپاہی میدان میں آیا تو الزیغری نے نیزہ سنبھال کر گھوڑے کو ایڑ دی۔ قسطلہ کے نائب نے زرہ کے علاوہ اپنے سینے پر آہنی خول بھی پہن رکھا تھا۔ دونوں حریف ایک دوسرے کی طرف نیزے تان کر بڑھے۔ الزیغری نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کے سینے پر نیزہ مارا۔ نیزے کی اننی آہنی خود سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی، لیکن عیسائی سوار زبردست دھکا لگنے کے باعث زمین پر آ رہا اور الزیغری نے گھوڑے سے کود کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے 2 بہادروں کا یہ انجام دیکھ کر فرڈیننڈ نے عام حملے کا اعلان کیا۔ شام تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی میں دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ دونوں طرف سے چند بہادروں نے یکے بعد دیگرے میدان میں آ کر اپنے جوہر دکھائے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں طرف قتل اور زخمی ہونے والوں کی تعداد پہلے دن سے زیادہ تھی۔ تیسرا دن دونوں فوجوں کے لیے تشویش کا دن تھا، لیکن ابو الحسن اپنے دشمن کی نسبت کہیں زیادہ پریشان تھا۔ غرناطہ سے موسیٰ 2,000 سپاہیوں کی کمک بھیج چکا تھا، لیکن گزشتہ 2 دن میں اس کے 5,000 سپاہی قتل اور زخمی ہو چکے تھے۔ ابو الحسن کی فوج کے افسروں کے اندازے کے مطابق عیسائی مقتول اور زخمی سپاہیوں کی تعداد 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن جنگ کے 2 دنوں میں اس کے پاس اندلس کے مختلف شہروں سے 15,000 کے قریب تازہ دم سپاہی پہنچ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے متعلق ابو الحسن کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سیلاب روکے ہوئے ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو الحسن کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ اس کی فوج کا ہر سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر تلا ہوا تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ اگر وہ میدان سے منہ موڑ کر بھاگے تو دشمن چند دن میں غرناطہ کی دیواروں تک پہنچ جائے گا۔ تیسرے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قسطلہ کی فوج سے ایک نائب نے، جس کے تمام جسم پر لوہے کا غلاف چڑھا ہوا تھا، میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے خود کی شکل بیل کے چہرے سے مشابہ تھی۔ اس کے ہتھیار اس قدر بھاری تھے کہ گھوڑے کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ ایک بربری نوجوان اس کے مقابلے کے لیے نکلا اور اس کے نیزے کی ضرب کھا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے بعد ایک قوی ہیکل ہسپانوی مسلمان آگے بڑھا، لیکن اس کی تلوار اور نیزے کی ضربیں اس آہن میں چھپے ہوئے نائٹ پر بیکار ثابت ہوئیں۔ تھوڑی دیر میں یہ نائٹ اپنے دوسرے مد مقابل کو بھی قتل کر چکا تھا اور فرڈیننڈ کے سپاہی مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ آہن پوش نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے میدان میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور غرناطہ کی فوج کی طرف منہ کر کے اپنے نئے مقابل کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم بن رضوان ابو الحسن سے اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اتنی دیر میں ایک طرف سے ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کا پسینے میں بھیگا ہوا گھوڑا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے آیا ہے۔ اس کا لباس بھی غرناطہ کے سپاہیوں سے مختلف تھا۔ زرہ کی بجائے جسم پر سفید قبا تھی اور خود کی بجائے سر پر عمامہ تھا۔ دونوں آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ سرخ رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے غرناطہ کی فوج کی صفوں سے آگے نکل کر ایک لمحے کے لیے اپنا گھوڑا روکا اور اپنی چمکتی ہوئی تلوار نیام میں ڈال دی۔ لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ وہ نیزے سے حملہ کرے گا، لیکن اس نے نیزہ بھی زمین میں گاڑ دیا۔ دونوں طرف تماشائی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ نقاب پوش نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عیسائی آہن پوش نیزہ تان کر اس کی طرف بڑھا
لیکن وہ کترا کر آگے نکل گیا۔ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو ایک چھوٹا سا چکر دینے کے بعد نقاب پوش دوبارہ اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک لمحہ پیشتر اسے خالی ہاتھ دیکھا تھا اب اس کے ہاتھ میں ایک کمن دیکھ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ آہن پوش گھوڑا موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس نے بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ ہسپانیہ کا یہ نائٹ جو طاقت اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جسے بھاری اسلحے کے بعد 4 آدمیوں نے مشکل سے گھوڑے پر لادا تھا، ایک چٹان کی طرح گھوڑے سے گرا۔ کمن کا دوسرا سرا نقاب پوش کے گھوڑے کی زین کے ساتھ منسلک تھا۔ غرناطہ کی فوج قسطلہ کے آئینی انسان کی بے بسی پر مسرت کے قہقہے لگا رہی تھی۔ نقاب پوش نے آن کی آن میں اسے گھسیٹ کر ابو الحسن کے پاؤں میں لا ڈالا اور چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں قرطبہ کے محاذ سے فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ابو الحسن مسرت سے بے خود ہو کر چلا اٹھا، بدر، جس فتح کا تم پیغام لے کر آئے ہو وہ یقیناً شاندار ہوگی، لیکن مجھے فتح سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ میں تائید غیبی کا منتظر تھا۔ کتنی فوج بچا کر لائے ہو؟ صرف 500 سپاہیوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی فوج میں 2000 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ منصور بھی پہنچ چکا ہے۔ ابو الحسن نے اچانک پریشان سی صورت بناتے ہوئے کہا، لیکن فوج کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آج کا دن فیصلہ کن ہے۔ بدر نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ ازغل نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، آج کا دن تمہارے لیے مبارک ہے۔ قرطبہ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ چکی ہے اور تمہارا سرحدی عقاب تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ سپاہیوں نے سنتے ہی مسرت کے نعرے بلند کیا۔ بدر نے ازغل سے مخاطب ہو کر کہا، معاف کیجیے، آپ نے انہیں پوری خبر نہیں سنائی۔ ہم نے قرطبہ کی فوج کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ تقریباً تمام کی تمام میدان میں پڑی ہے، صرف 500 یا 600 سپاہی بچ کر نکلے ہوں گے۔ نعیم بن رضوان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے گھوڑے کی باگیں درست کی اور کہا، اس فتح کی خوشی میں آج قسطلہ کے 15 سواروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا عہد کرتا ہوں، لیکن شگن کے لیے آپ کا نیزہ استعمال کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیزہ اس کے سپرد کیا اور آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کا نیزہ جو ابھی تک زمین میں نصب تھا اکھاڑ لیا۔ فرڈیننڈ کے 4 نائٹ یا کے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں آئے اور نعیم نے چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخری نائٹ کے قتل کے بعد فرڈیننڈ نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ دوپہر کے بعد جب لڑائی زوروں پر تھی، منصور بن احمد بدر کی فوج لے کر پہنچ گیا۔ تیسرے پہر فرڈیننڈ کی فوج میں شکست کے آثار نمودار ہونے لگے۔ نعیم 14 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور 15 آدمیوں کو قتل کرنے کا عہد پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص کا نیزہ اس کے سینے میں آ لگا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے آگے بٹھا لیا۔ بدر بن مغیرہ اسے زخمیوں کے خیمے میں پہنچانے کے لیے میدان سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن نعیم نے کہا، بدر، میں جانتا ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ میں نے دشمن کے 14 سپاہی قتل کیے ہیں، ابھی ایک باقی ہے۔ میرے زخم کو ہاتھ سے دبا کر خون بند رکھو، اپنا نیزہ مجھے دو اور مجھے دشمن کے قریب لے چلو۔ مجھے اپنا عہد پورا کر لینے دو، پھر مجھے جہاں جی چاہے لے جانا۔ بدر، یہ ایک درخواست ہے۔ بدر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے بہتے ہوئے زخم پر ہاتھ رکھ کر گھوڑے کا رخ دشمن کی ایک صف کی طرف موڑ دیا۔ لیکن جب وہ دشمن کے ایک سوار کے قریب پہنچ چکے تھے، بدر نے محسوس کیا کہ نیزے پر نعیم کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے۔ اس نے نیزے کو سیدھا رکھنے کے لیے نعیم کے ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور بولا، ہوشیار، یہ تمہارا 15واں شکار ہے۔ نعیم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں کہا، بدر، مجھے اپنے ساتھ چمٹائے رکھو، کاش میں اپنا عہد پورا کر سکتا۔ تم اپنا وعدہ پورا کر چکے ہو۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے نیزہ ایک مقابل پر آنے والے سوار کے سینے میں اتار دیا۔ عیسائی سوار گھوڑے سے گر پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی نعیم نے بے ہوشی کی حالت میں سر جھکا دیا۔ بدر گھوڑا بھگاتا ہوا زخمیوں کے خیمے کے قریب پہنچا۔ چند نوجوان نعیم بن رضوان کو گھوڑے سے اتار کر اندر لے گئے۔ بدر بن مغیرہ گھوڑے سے کود کر خیمے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ وہ فوراً نعیم کی طرف متوجہ ہوا۔ بدر نے کہا، بشیر، اسے بچانے کی کوشش کرو۔ بشیر بن حسن نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد جلدی سے اس کی ذرا کھول کر زخم کا معائنہ کیا اور دوبارہ اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بدر کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ بدر نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے؟ بشیر نے جواب دیا،
اس زخم کے بعد اس کا چند لمحے زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ارادے کی تکمیل کی خواہش موت کا ہاتھ روک رہی تھی۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اگر ہوش میں آئے تو اسے بتا دیں کہ وہ اپنا عہد پورا کر چکا ہے۔ یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ بھاگتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں فرڈیننڈ کی فوج میں شکست کے آثار دیکھ کر بدر بن مغیرہ نے بہترین تربیت یافتہ سواروں کو منظم کرنے کا حکم دیا کہ وہ تعاقب کرنے کے لیے تیار رہیں۔ شام سے تھوڑی دیر قبل فرڈیننڈ کی فوج میدان میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جب سپاہی ابو الحسن کے گرد جمع ہو کر فتح کے نعرے لگا رہے تھے، وہ گھوڑے سے اتر کر سربسجود ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو الحسن نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، ہمارا سرحدی عقاب کہاں ہے؟ ازغل نے جواب دیا، وہ اپنے جابازوں کے ساتھ جا چکا ہے۔ کہاں؟ بھاگنے والوں کے تعاقب میں۔ ہم نے منع کیا تھا، سپاہی بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھے آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرنے کے لیے کہہ گیا ہے۔ وہ ادھوری فتح کا قائل نہیں، تاہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے غرناطہ کا کوئی سپاہی اپنے ساتھ نہیں لیا۔ ابو الحسن نے کہا، تم نے ہمیں غلط سمجھا۔ خدا کی قسم اگر وہ میری تمام فوج اپنے ساتھ لے جاتا تو بھی مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوتی۔ میں اس کے ایک آدمی کا نقصان بھی ناقابل تلافی سمجھتا ہوں۔ ازغل نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اپنا کام جانتا ہے۔ وہ مقابلہ کرنے والوں پر شیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور بھاگنے والوں پر عقاب کی طرح جھپٹتا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، ہم قرطبہ کے محاذ پر اس کی فتح کے تمام حالات سننا چاہتے ہیں۔ عباس، تم اس کے ساتھ تھے، کہیں اس نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے مبالغے سے کام تو نہیں لیا؟ عباس غرناطہ کی فوج کا ایک سالار تھا۔ اس نے کہا، یہ واقعات ایسے ہیں جن کا صرف دیکھنے والوں کی آنکھ کو یقین ہو سکتا ہے، سننے والوں کے کان شاید یقین نہ کریں۔ اس کے بعد عباس نے جنگ کی تمام تفصیلات سنائیں۔ جب اس نے منصور بن احمد کے کارناموں کا ذکر کیا تو ابو الحسن نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بدر بن مغیرہ کے ترکش میں اس قسم کے تیر ہیں تو میں آج سے چند برس پہلے اعلان جنگ کر چکا ہوتا۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد تھکے ہوئے سپاہی الگ صبح مؤذن کی اذان سن کر بیدار ہوئے۔ ابو الحسن کئی دن بعد جی بھر کر سویا تھا۔ جب وہ نماز کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو پہرے داروں سے پہلا سوال یہ تھا کہ بدر بن مغیرہ نہیں آیا؟ پہرے داروں نے نفی میں جواب دیا۔ نماز کے بعد ابو الحسن کی تحریک پر بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ دوپہر تک ابو الحسن کی پریشانی تشویش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے سواروں کے ایک دستے کو بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا اور خود اپنے جرنیلوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھنے لگا۔ اچانک ایک افسر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے۔ ابو الحسن کا دل مسرت سے اچھلنے لگا۔ تا حد نظر پر گرد کے بادل اڑ رہے تھے۔ ابو الحسن نے چند سواروں کو اس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے واپس آ کر سرحدی عقاب کی واپسی کی خبر دی۔ ازغل نے کہا، ایک خوشخبری مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ابو الحسن نے کہا، وہ کیا؟ ازغل نے جواب دیا، سرحدی عقاب رسد کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ ابو الحسن کے استفسار پر سواروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بدر بن مغیرہ کے ساتھی مویشیوں کا ایک بڑا ریوڑ ہانک کر لا رہے ہیں۔ بھیڑوں بکریوں کے علاوہ سینکڑوں گھوڑے اور خچر اناج سے لدے ہوئے ہیں۔